اچھا ہماری بہن گلاگی جی آئی ہیں جی. آداب، کیسی ہیں آپ؟ آداب آپ سب جی آداب. اور بہت مبارک ہو. آداب عثمان بھائی، حمید بھائی، ڈاکٹر میرا، آپ سب آداب. تو بہت پہلے شکریہ. تو جی سر بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو 200 ایپیسوڈز کمپلیٹ کرنے پہ. اور میں نے ابھی آپ کو سننا شروع کر دیا ہے. آج میری چھٹی ہے، لیکن کچھ دنوں سے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ زندگی کی سڑک پہ ایک سپیڈ بریکر آ گیا تھا، تو اس سے میں ذرا آرام سے گزر رہی تھی، تو اب پھر سموتھ ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ دنوں سے ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ میں صبح 4 بجے سے وہ مجھے جگاتی ہے، اور اس کے ساتھ میں رہتی ہوں 4-5 گھنٹے اپنی جاب تک، کیونکہ وہ کنورٹڈ ہے اور بہت مشکل میں ہے، اور مطلب وہ خودکشی کرنے کو تیار ہے. اور اس کو اچھا یہ وہی ہیں کیا جن کا آپ نے ذکر کیا؟ وہ ایک خاتون پہلے کرسچین تھی، بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی سر، وہ تو ادھر ہیں امریکہ میں، یہ جو ہیں یہ پاکستان میں ہے. اور میرے پاس اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے بغیر فون کے کہ میں اس کے ساتھ روزانہ میں 3-4 گھنٹے تک، آدھی رات کو بھی میں اس کے لیے اٹھ جاتی ہوں اور اس کے ساتھ بیٹھی رہتی ہوں صبح تک فون پہ، کہ یہ اس وقت میری ذمہ داری بنی ہوئی ہے کہ میں اس کو ان چیزوں سے بچاؤں، نکالوں. اور کنورٹڈ کا مطلب یہ کنورٹ ٹو اسلام ہے، وہ کنورٹڈ ٹو اسلام. جی سر، وہ کرسچینٹی سے آئی ہے اسلام میں، اور بہت مشکل ہے اس کے لیے زندگی، اور فائنینشلی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کر لیتی ہوں اس کے لیے ادھر ادھر سے وہیں پہ. لیکن یہ ہے کہ جو اس کی جو مینٹل کنڈیشن ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہاں پہ کسی کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا. اور وہ ابھی میں فوراً اس کے پاس جا بھی نہیں سکتی ہوں، تو صرف یہ ہے کہ جو چاہے آدھی رات ہو وہ مجھے کال کرے، میں نے فون اوپن رکھا ہوتا ہے اس کے لیے، اور صرف باتوں ہی سے وہ تھوڑا سا میں اس کو، اور ہر صبح مجھے یہی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہوگا، لیکن جب میں اس کو کال کرتی ہوں تو وہ ٹھیک ہوتی ہے. تو آج کل صرف یہ ہے کہ میرے لیے یہی ایک چیلنجنگ چیز ہے، اور کہ ایک انسان کو میں، ایک خاتون کو میں ایک غلط قدم اٹھانے سے بچا سکوں، تو کر رہی ہوں. اور اچھا ہے، اس پہ کچھ اثر ہو رہا ہے. اس سے اجازت لے کے اس کی سٹوری میں شیئر کرنے آؤں گی 2-3 دن میں. اور وہ ایک عجیب سی سٹوری ہے، بہت ہی الگ، تو ضرور میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا کوئی انسان ہو تو اس کو سپورٹ دینا جو ہے وہ بہت بڑی، مطلب میرے خیال میں کہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ اس کو ڈر نہ لگے آپ سے شیئر کرنے سے. آپ نے اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے کہ کسی کو آپ سے اپنی ذاتی باتیں بتانے میں ڈر نہ لگے اور اس کو خوف محسوس نہ ہو. آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے. تو ابھی اسی لیے میں ذرا تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہوں، آپ لوگوں کو سن نہیں پاتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ کچھ دنوں سے میں نے کچھ لکھ کے رکھا تھا، 2-3 چیزیں لکھ کے رکھی تھی. تو ابھی جب میں نے جوائن کیا تھا تو سچ والا جی جھنجھونے والی بات پہ تھے، وہ کوئی پوچھ رہا تھا کہ مطلب دین کے بارے میں، تو اسی پر ہی میں نے کچھ دن پہلے اسی خاتون سے بات کرنے کے بعد کچھ لکھا تھا. اور سب سے پہلے تو چونکہ آج ایک خاص دن ہے سچ والا جی کے لیے، اس کی ٹیم کے لیے، تو سچ والا جی کے لیے ایک شعر ہے کہ احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. اور بستیاں چاند ستاروں پہ سجانے والوں نہیں، بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں،
कुर्रे अर्श पे बुझते चले जाते हैं चिराग। क्या बात तो है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो बत्तियां चांद सितारों पे बसाने वालों, बसाने वालों, कुर्रे अर्श पे बुझे जाते हैं, क्या है, बुझते चले जाते हैं बुझते चिराग। चले जाते हैं चराग। वाह वाह, वाह, और क्या ये अहमद बहुत फराज है खूबसूरत। जी। जी अहमद फराज साहब का है। अच्छा, मेरा एक उस्ताद ये कहता था कि फैसला ये नहीं होता कि हम क्या मुंतखब करते हैं, हम किस चीज का इंतखाब करते हैं। फैसला दरअसल ये होता है कि हम उस इंतखाब के मुकाबले में क्या छोड़ते हैं। यानी फैसला चुनना नहीं है बल्कि छोड़ना है, चाहे वो कोई चीज हो, कोई इंसान हो या कोई रास्ता हो। और इसी पर ही परवीन शाकिर ने कहा है कि वो मुझे छोड़कर जिस आदमी के पास गया, बराबरी कभी होता तो सब्र आ जाता। अरे वाह वाह, क्या बात क्या है। बात, क्या बात है। तो वाह। अभी वाह, मजहब, अकायद और इबादत होते हैं, सबको पता है। दीन या कल्ट एक ज़ाब्ता हयात होता है, या कोड ऑफ कंडक्ट, या एक सेट ऑफ लॉज होता है, वो भी सबको पता है, कोई नई बात मैं नहीं बता रही। अब बात यह है कि किसी भी मजहब या दीन की बुनियाद बिलीफ पे होते हैं, फेथ पे होता है। और ये जो बिलीव और फेथ होता है, ये किसी ताकत या जात से कनेक्ट करता है, और उसी मजहब में रहते हुए लोग उसी तरीके से वर्शिप करता है, मतलब इबादत करता है। जी। फिर कुछ इखलाकी ज़ाब्ते होते हैं, जैसे मोरालिटी या इखलाकियात जो भी हैं। और फिर कुछ मामलात होते हैं। जब मामलात को कंडक्ट करने की बात आती है तो तब मजहब जो है वो कल्ट बनता है, मेरे ख्याल में। अब जो बड़े बड़े मजाहिब हैं, मतलब वो तकरीबन एक जैसे हैं, जितना मेरे पास नॉलेज है उनका, कि यानी किसी सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट होना, किसी जात पे फेथ रखना, या वो कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई अनदेखी जात हो, दैट्स फाइन। मतलब ये सब लोगों में, सब मजाहिब में कॉमन है। उसकी डिफिनेशन कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक के पास अपना कॉन्सेप्ट है, हर एक के पास अपना एक तारीफ है उसकी। इसी तरह मुख्तलिफ मजाहिब के अंदर वर्शिप के तरीके हैं, वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी हर एक का अपना है जी। इसी तरह मतलब इखलाकियात है। फिर अब इखलाकियात भी मेरे ख्याल में कॉमन है, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, चोरी नहीं करनी, वो नहीं करना, ये सब इखलाकियात हैं, वो भी कॉमन है। ओके, अब बात ये है कि जो मामलात होते हैं वो मामलात भी कॉमन होते हैं, लेकिन उसको किस तरह से उन मामलात पे किस तरह से जाना है, उसके लिए कवानीन कैसे बनाए जाएं, उसको कैसे एक खास इलाके में उसको कैसे साथ लेके उस पे जिंदगी गुजारी जाए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहला सकता है, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक कल्ट से नहीं आया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है इस कंट्री के अंदर उसके मुताबिक बना है। वो भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक सेट ऑफ लॉ है। लेकिन जब मजाहिब के बेस पे कल्ट की बात आती है तो उसमें फिर वो चीज डिफरेंट हो जाती है। और इस्लाम जाहिर है कल्ट है, ठीक है। और इसमें अब बात यह है कि जो लोग इस कल्ट, किसी भी मजहब को नहीं मानते, मतलब उनके बिलीव, उनका भी एक बिलीव होता है, और उनका बिलीव ये होता है जो दूसरे मजाहिब से जुदा होता है, उसको आप लोग एथीस्ट भी कहते हैं, लेकिन मैं एथीस्ट को कुछ और समझती हूँ, क्योंकि एथीस्ट कोई भी नहीं होता, हाँ उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। और अब बात यह है कि पहले मेरी सोच मुख्तलिफ थी, मैं कहती थी कि बिलीव कुछ नहीं होता, बिहेवियर सब कुछ होता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरी ये सोच बदल गई कि नहीं, आपका बिहेवियर ही तो आपके बिलीव पे बेस कर रहा होता है।
اگر میں غیر مسلموں سے نفرت کروں گی تو تب میرے بیہیویئر ان کے ساتھ الگ ہوگا، تو یہی اس پہ بیس کرے گا۔ اب جو ایک سوچ ہے کہ جب ایک انسان، جو ابھی وہ جھنجھنے والی بات آپ کر رہے تھے سچ والا جی، جب ایک، اب اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ جب بچپن میں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کھلونے لاتے تھے اور کبھی ہمیں وہ کھلونا نہیں پسند آتا تھا تو کیا ہمارے ماں باپ ہمیں مار دیتے تھے؟ نہیں، بس ٹھیک ہے، ہمیں وہ نہیں ہوتا تھا پسند، پھر بڑے ہو گئے، وہی آپ کی والی بات ہے کہ ہمیں وہ جھنجھنے اس سے نہیں کھیلنا، بہت سے لوگ نہیں کھیلنا چاہتے، دیٹس فائن، ٹھیک ہے نا، تو کیا اب ہم ان لوگوں کو مار دیں گے؟ ابھی میرے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ جب ایک شخص ایک کلٹ کو، میں مذہب کی بات نہیں کر رہی، مذاہب سب اچھے ہیں، اگر ایک کلٹ کو چھوڑ کے دوسرے کلٹ میں جاتا ہے تو وہ کیا چھوڑتا ہے؟ وہی میرے استاد والی بات، جب وہ ایک کلٹ کا انتخاب کرتا ہے تو اصل میں وہ پچھلے کلٹ میں کیا چھوڑ کے آ رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ جب ہم ایک دین سے دوسرے دین میں جاتے ہیں تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے پچھلے دین کا خدا تھا یا اللہ تھا یا جو بھی تھا وہ کمزور تھا یا وہ الگ تھا، یا وہ جو اخلاقیات تھے وہ غلط تھے اور اب اس کلٹ میں اخلاقیات الگ ہوں گے یا اچھے ہوں گے، یا وہ جو بلیف تھے پچھلے کیا وہ غلط تھے اور اب اس کلٹ میں ہمیں اچھے بلیف ملیں گے، یا یہ کہ جو میرا پچھلا خدا تھا یا اللہ تھا یا جو بھی سپریم بینگ تھا جو بھی میں مانتی تھی کیا وہ کمتر تھا اور دوسرے کلٹ میں وہ برتر ہوگا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے چلو، لیکن اب بات جو مین چیز آتی ہے، جب ایک بندہ آتا ہے تو وہ کیا بدلتا ہے؟ کیا وہ معاملات کو بدلے گا؟ فرض کریں ایک شخص آ رہا ہے کرسچینٹی سے اسلام میں آ رہا ہے، اسلام میں آ کے پھر کیا وہ یہ سوچے گا کہ اوکے جو اب میرے انسسٹرز ہیں، جو میرے ماں باپ رہ گئے کرسچینٹی میں، جو سبلنگز رہ گئے، کیا اب وہ نجس ہیں؟ کیا اب مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تعلق نہیں رکھنا ہے؟ کیا اب وہ اسلام میں آ کے پولی گیمی کو صحیح سمجھنے لگے گا؟ کیا وہ اسلام میں آ کے اب عورت کو اپنی عورتوں کو، جو بیٹی ہے جو بہن ہے اس کو آدھی عقل کی سمجھنے لگ جائے گا؟ کیا اب وہ وراثت میں ان عورتوں کو کم مطلب آدھا حصہ دے گا؟ کیا اب وہ اپنی عورتوں کی یا دوسری عورتوں کی گواہی کو آدھا سمجھنے لگے گا؟ مطلب معاملات میں اب وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ ان معاملات کو اسی طرح سے ہی آگے لے جائے گا؟ اور اگر لے جائے گا بھی دیٹس فائن، تو کیا وہ اپنے اس کے مطابق اس کی جو سوچ ہے وہ واقعی بدل چکی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ، اور یہی میں آج کل بہت سے لوگوں سے انٹرویوز کر رہی ہوں جو کنورٹ ہو چکے ہیں، جی، اور بہت سے لوگوں کے انٹرویوز میرے پاس جمع ہو چکے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہم تو یہ نہیں سوچتے، ہم تو اس طرح نہیں سوچ رہے، تو پھر کیوں آپ نے ایک دوسرا کلٹ کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے؟ جی، تو آپ نے سوچ صحیح بات، بدلی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی بدلی ہے، یا ڈر سے یا کسی لالچ میں؟ اور ان دونوں کو اگر نکال دیا جائے، اس میں تو بیلیفز نہیں بدلتے، آئی نو دیٹ، لیکن جی، جو شخص خود سے ایک دین بدلتا ہے، خود سے، مطلب وہ کہتے ہیں ہاں میں بہت انسپائر ہو گیا ہوں اور میں نے بدل لیا ہے، تو وہ کیا سوچتا ہے؟ کیا وہ اپنے دماغ کو اس طرح سے اپنے دماغ اور اپنے شعور کو بھی کنورٹ کر لیتا ہے؟ اب جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، جو آپ جو نکل چکے ہیں ان ساری چیزوں سے، میرے ذہن میں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جیسے وہ گیم ہوتی ہے لڑکیوں کی، ہمارے وہاں پہ گاؤں میں بھی ہوتی تھی، ملکوں میں بھی، اس کو سٹاپو کہتے ہیں، اور اس میں مختلف جو خانے ہوتے ہیں اس میں ہم ڈبے پھینکتے ہیں، اور کبھی ایک ٹانگ سے اور کبھی دو ٹانگوں سے اس میں
छलांगे लगाते हैं। तो जो बच्चे उस गेम से बाहर खड़े होते हैं, या तो उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है या वो आउट हो चुके हैं। हम आउट हो चुके हैं उस गेम से, और अब उन खानों में हम नहीं हैं। और ये तभी आता है जब जिन लोगों का शऊर हो, वो अपने शऊर से सोचते हैं और वो एग्जिस्टेंस में रहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं उसी के मुताबिक चलते हैं। और मेरे ख्याल में जो पुराने कल्ट हैं वो अब इस एग्जिस्टेंस के साथ वो कंपैटिबल नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत सी खूब, जी, बहुत ये खूब। थोड़ी सी बातें थी। और आखिर में एक क्लिकिंग पॉइंट जो हमेशा दे के जाती हूँ, पिछले दिनों सचवाला जी साहब की एक स्ट्रीम थी उस पे कि क्या इस्लाम ज़मानो मकान के मुताबिक है कि नहीं। मैंने सुनी थी लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। कि जब मैं छोटी थी तो मैंने क्वेश्चन किया था किसी से एक बार कि ये शब कदर के हवाले से कि ये रात लैलतुल कदर जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है, और इस रात फरिश्ते उतरते हैं, 1000 फरिश्ते उतरते हैं, वो जो उसका तर्जुमा है। तो मैंने ये क्वेश्चन किया था कि रात तो पाकिस्तान में है, तो अब तो इस वक्त बहुत सी जगहों पे जमीन पे दिन है, तो वहां पे रात तो कल होगी, तो क्या वो उस रात भी फरिश्ते उतरेंगे? मतलब तो वो लैलतुल कदर सी रात होगी और जमीन के किस हिस्से पे होगी? तो ये मेरा क्वेश्चन था, और मतलब जाहिर है मुझे जवाब नहीं मिला था, लेकिन आज वो जवाब मुझे मिल रहे हैं कि मुझे किसी ने कहा कि नहीं, जहां जहां रात पड़ती जाएगी वहां वहां लैलतुल कदर होगी। तो मुझे समझ नहीं आई थी, अब मुझे समझ आ रही है थोड़ी सी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सुनने का। फिर कभी आऊंगी, बहुत सी और चीजें हैं बताने की। जी खुश बहुत रहें, शुक्रिया आबाद रहें। हमारी बहुत बहन शुक्रिया। बुदागी जी।